बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत और सिफारतकारी में कुछ लम्हात ऐसे भी होते हैं कि जब खामोशी सबसे बड़ा बयान बन जाती है। पिछले 10 साल से मोदी हुकूमत दुनिया को एक ही पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया जाए जब तक कि वो भारत की तमाम शराइत नहीं मानता। और फिर भारत का ये बयान कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन आज मई 2026 में भारत का यह बयानिया पूरी तरह से बिखर चुका है और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। मैं इन बदलते हुए हालात को अपने 3 दहाई से ज्यादा सहाफती तजर्बे की रोशनी में देख रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, अक्टूबर 1998 की बात है और मैं एक इस्लामाबाद में एक रोजनामा जो हमारा पाकिस्तान का एक नेशनल डेली था उसके लिए बहैसियत डिप्लोमेटिक रिपोर्टर काम कर रहा था और फॉरेन ऑफिस और दीगर जो फॉरेन से रिलेटेड ताल्लुकात के मामलात हैं उनकी कवरेज किया करता था। जब एटमी धमाकों के मई 1998 के एटमी धमाके जब हुए थे उसके फौरन बाद पाकिस्तान और भारत के माबैन सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद में और मुझे ये मुज़ाकरात हिस्टोरिक इवेंट दीगर कई हिस्टोरिक इवेंट्स की तरह कवर करने का मौका मिला, जिसमें उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद साहब, जिन्हें मैं बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ, बड़े मजे हुए सिफारतकार हैं, और भारत की जानिब से उनके खारजा सेक्रेटरी के रघुनाथ आमने सामने बैठे। इन मुज़ाकरात में मीडिया के सामने रोज़ाना ब्रीफिंग हुआ करती थी कि जनाब क्या हुआ आज के सारे दिन में, वही सफारती नबी तुली ज़ुबान, हाथ मिलाए गए, मुस्कुराहट का तबादला हुआ, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला और ये पूरा अमल बदइतिमादी का शिकार हो गया। इसलिए जब आज दोबारा मैंने सुबह खबर देखी तो मुझे मुज़ाकरात की कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक डोर चैनल डिप्लोमेसी जारी है, तो मैं किसी जज्बाती खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहता और इसे अपने तजर्बे की कसौटी पर परखना चाहता हूँ सारे मामले को कि इन मुज़ाकरात का क्या मकसद है। आया इंडिया की जानिब से टाइम गेनिंग एक्सरसाइज है या वाकई खित्ते में अमन की एक संजीदा कोशिश है। मगर एक बात याद रखिए कि इस बार जो मंजरनामा है 2026 का मंजरनामा 1998 से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। 1998 में दोनों ममालिक आलमी दबाव का शिकार होकर ज़ाहिर के एटमी धमाके किए थे, उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे और एक तरह से ये इतमाम हुज्जत के तौर पर भारत की जानिब से मुज़ाकरात किए गए थे, सबको ये बताने के लिए कि जी हाँ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन आज भारत की खामोशी इसलिए टूट रही है कि पाकिस्तान को तन्हा करने की जो भारतीय पॉलिसी थी वह बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब खुद भारत को खित्ते में तन्हा होने का खौफ सता रहा है और ये एक इंतहाई सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल है, मैं ये समझता हूँ। और इस वक्त क्योंकि मैं उनके भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गेम ऑफ सर्वाइवल में अगर देखा जाए कि इस वक्त कि बातचीत वो करे, पाकिस्तान को शायद उतनी ज़रूरत इस वक्त नहीं है सिफारती सतह के ऊपर बातचीत करने की जितनी ज़्यादा ज़रूरत भारत को है। खबर सामने आई कि पाकिस्तान और भारत के माबैन बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है उसका आगाज़ हो चुका है और पिछले 12 महीनों के दौरान पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम 3 अलग अलग बर्रे आज़मों में कम से कम 4 बार खुफिया तौर पर मुलाकात कर चुके हैं। ये कोई बाकायदा पब्लिक समिट नहीं थी, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इसका ऐलान किया गया हो, बल्कि ये ट्रैक 2 तो नहीं, ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 दोनों ही टाइप की डिप्लोमेसी जो है और गुफ्तगू हमें दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, मैं क्योंकि 90 की दहाई से सहाफ़त में हूँ और पाकिस्तान और भारत के माबैन मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात हुए हैं, मुझे बहुत सारी ऐसे मुज़ाकरात कवर करने का भी मौका मिला। भारतीय बहुत सारे जो मेंबरान असम्बली थे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद में, उनके जिस एक मैरिट होटल उस वक्त था उसमें समिट हुई थी जो मुझे वो भी कवर करने का मौका मिला। ये 1999 की बात है। सो बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट्स मैंने देखे, लेकिन पाकिस्तान और भारत के माबैन जब मुज़ाकरात की बात होती है तो कभी मैं उसको बहुत नतीजा खेज नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज तक मेरे तजर्बे के मुताबिक 30 साल से ज़्यादा मुझे तकरीबन हो गए हैं सहाफ़त में, मैंने इस मुज़ाकरात को ख़ास नतीजा निकलता नहीं देखा, सिवाय चंद एक मुज़ाकरात के जिसमें चंद एक बेहतर मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट्स हुई और आपस में ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब दोनों मुल्क गामज़न हुए। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कहाँ कहाँ ये मुज़ाकरात हुए हैं। जुलाई 2025 में पहली मुलाकात लंदन में हुई थी और उस वक्त कहा यह जा रहा है कि एक खासी
तल्ख और मुश्किल मुलाकात थी, जहां पर दोनों तरफ के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 1998 के भी जब मुज़ाकरात हुए तो रघुनाथ साहब ये फरमा रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान का भारत का अटूट अंग है, बावजूद इसके कि एक इंटरनेशनली ये बात तस्लीम शुदा है, कश्मीर का मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन वही बयान उनका था, मुराद ये है कि मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते जब आप। और फिर उन्होंने भारत पहुँच कर ये बयान दिया था कि जी हम वहाँ पर मकबूजा भारतीय जो कश्मीर है उसकी बात नहीं करने गए थे, लेकिन पाकिस्तान का जो कश्मीर है हम तो उसके बारे में बात करने गए थे। मतलब ये था कि आप जब तक एक मामले को, जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, इंटरनेशनल रिकग्नाइज डिस्प्यूटेड मामला है कश्मीर का, आप उसको तस्लीम ही नहीं करें या अक्सर उससे बदल जाएं और उसको टूटंग कहना शुरू कर दें, उससे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तब्दील नहीं हो जाते। बहरहाल जुलाई 2025 में ही हुआ, जो लंदन में मुलाकात हुई थी, उसमें दोनों जानिब से वफूद और तशरीफ़ लाए थे, उनके जो मौक़िफ़ था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन जब ये वफूद मस्कत और दोहा में मिले तो लहजा यकसर बदल गया और संजीदा गुफ्तगू आप इन्हें कह सकते हैं, नपीतुली गुफ्तगू आप इन्हें कह सकते हैं, यानी कि कुछ थोड़ी संजीदगी मुज़ाकरात के अंदर दिखाई दी, जो कि यकीनन किसी पेशरफ्त का इशारा होती है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको कि सबसे पहले तो जुलाई 2025 लंदन में ट्रैक 1.5 में से कह रहा हूँ, इसमें सर्विंग और रिटायर्ड हुकाम थे, यानी कि आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान की जानिब से सर्विंग और रिटायर्ड। दूसरा जो है ये अक्टूबर 2025 मस्कत में हुई थी, इसमें भी सर्विंग और रिटायर्ड हुकाम पाकिस्तान की जानिब से और इंडिया की जानिब से रिटायर्ड थे, पाकिस्तान के सर्विंग हुकाम थे जो शरीक हुए। थर्ड जो मुलाकात थी वो दिसंबर 2025 में थाईलैंड में हुई और ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी थी, जिसमें दोनों जानिब से रिटायर्ड माहिरीन ही शामिल हुए थे। और फिर फरवरी 2026 दोहा में मुलाकात हुई थी, जिसमें ये भी ट्रैक टू थी और दोनों जानिब से रिटायर्ड जो आला अफसरान थे वो शामिल हुए थे और मुलाकात के जो भी मुख्तलिफ मामलात थे उनको ज़ेर बहस लाया गया था। यहाँ पर दोनों ममालिक का जो पावर स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो भी देख लीजिए। लंदन और मस्कत की मुलाकातों में पाकिस्तान के साथ हाजिर सर्विस अफसरान थे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन मुज़ाकरात में या अपने वज़न के साथ इन मुज़ाकरात में मौजूद थी, जबकि इसके बरक्स भारत की जानिब से मैंने बताया आपको कि रिटायर्ड सफारतकार माहिरीन को भेजा गया था, ताकि मैं समझता हूँ कि पब्लिक में ताकि इस बात से मुकरा जा सके या ये कहा जा सके कि जनाब हुकूमत अपने आप को डिस्टेंस कर रही है कि हमारा इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। निजी लेवल पर अगर कोई प्राइवेटली की मुलाकात करने गया है, कोई जन के हुकूमती अहदेदार तो नहीं है, तो इसका बराह रास्त जो है वो बीजेपी की हुकूमत से कोई वास्ता वो नहीं इनिशियली रखना चाहते थे और उनके पास इनकार की ताकि गुंजाइश रहे। ये सारी जो खबरें हैं ये भारत की जानिब से ब्रेक हुई हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर इसका कोई बहुत तस्करा हमें दिखाई नहीं देता। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तमाम खुफिया मुलाकातों के मुकम्मल तफसील और जो उनके जो बातचीत हो रही थी वो बराह रास्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब के ऑफिस को और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को ये भेजी जाती थी, जो भी बात उसमें होती थी, किस मामले पर किस नहज में मामला जा रहे हैं, यानी कि जो भी उसकी पल्स रिपोर्ट आप कह लीजिए एक तरह से, या मुज़ाकरात के अंदर जो बातचीत हो रही है वो सारी ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को और अजीत डोवल साहब को भेजी जाती थी। अगर मुज़ाकरात भारत इनमें यानी कि इन्वॉल्व ना होता, अगर रोकना चाहता तो ऑब्वियसली पहले दिन से रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इनका 4 मुल्कों में जारी रहना इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने का भारतीय बयानिया अब दम तोड़ चुका है और इस बात का इदराक अब भारत की बीजेपी सरकार को भी है। इस कहानी की सबसे बड़ी धमाका खेज जो बात है ये खुफिया मुलाकातें नहीं हैं, बल्कि वो बयानात हैं जो खुद भारत के अंदर से चंद अहम शख्सियात ने जारी किए हैं और वो आवाज़ें जो कभी मोदी साहब की खारजा पॉलिसी पर कभी उनकी जानिब से नुक्ताचीनी नहीं की गई या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई, वो उन्होंने अचानक अपने लहजे की टोन को तब्दील किया है और अब एक मुख्तलिफ स्टांस के साथ हमें वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। RSS जो कि बीजेपी की नजरियाती माँ है सियासी तौर पर, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और नंबर 2 लीडर हैं सबाले, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। ये कभी बहुत ज़्यादा इनकी ऐसी बात नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात करें, लेकिन इन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है वो बात की और एक हालिया इंटरव्यू में ये कहा है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने के दरमियान जो है वो बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को उन्होंने, ये PTI आप पाकिस्तानी PTI ने समझ लीजिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू में देते हुए उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात, तिजारत और वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू होनी चाहिए। साथ ही साथ ज़ाहिर है कि वो सियासी
توازن بھی رکھنا چاہ رہے تھے. سخت گیر جماعت ہے RSS, وہ سخت گیری بھی وہ انہوں نے برقرار رکھنی تھی, لہٰذا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر پلوامہ جیسے واقعات ہوئے تو بھارت اس کا سخت جواب دے گا. سو یہ ایک طرح سے کنٹرولڈ سگنلنگ ہے جو RSS کی جانب سے کی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ BJP کے ایما پر کی گئی ہے, کیونکہ RSS اگر کوئی بات کہتی ہے تو جو کٹر ہندو ہیں یا آپ قوم پرست ہندو ہیں بھارت میں رہنے والے, وہ RSS کے اس بیان پر کو ہضم کر لیں گے, بجائے یہ کہ BJP جو سیاسی چہرہ ہے اس کا RSS کا وہ یہ بیان دیتا تو ان کے لیے شاید مشکل ہوتا کہ اپنا سٹانس وہ یہاں بالکل یو ٹرن لے رہے ہیں اپنی پرانی بات کے اوپر. لہٰذا RSS کی جانب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تاکہ مودی سرکار کو فیس سیونگ کا موقع مل سکے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اور ان کے لیے اپنی پالیسی کو چینج کرنا آسان ہو اور اس پہ سیاسی نقصان یا ہلڑ بازی سیاسی طور پر جو ہوتی ہے وہ نہ ہو. اس کے بیان کے فوراً بعد ہی بھارت کے سابق آرمی چیف MM نروانے کا بھی ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے اس موقف کی تائید کی, اور ان کا کہ اختلافات صرف مذاکرات سے حل ہونی چاہیے, اور انہوں نے اس میں انسانی پہلو کا بھی ذکر کیا کہ دونوں جانب انسان بستے ہیں, لہٰذا سیاست سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عام عوام کا. جب بھارت کے ملٹری اور سیاسی وہ لوگ بڑے لوگ جب خود ان مذاکرات کی حمایت میں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی بات کرنا شروع کر دیں, تو سمجھ آئیے کہ جو پرانا 10 سال سے بھارت ایک راگ الاپ رہا تھا کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے, دہشت گرد ہے, یہ سب الزامات جو آپ نے دیکھے یہ اب میرے خیال میں اپنا اثر کھو بیٹھے ہیں, اور اب BJP سرکار اپنی سیاسی فیس سیونگ کے لیے اب اپنے جو ایک سٹانس ہے اس کو بالکل یکسر تبدیل کرنے جا رہی ہے. اس سارے میں آپ کا جب پاکستانی فورن آفس میں پہلے تھرسڈے والے دن, آج بھی تھرسڈے والے دن ہی ہوتی ہے, میں ریگولر جایا کرتا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سفارتی حلقے کور کرتا تھا فورن آفس پاکستان کا بھی, اور ہر تھرسڈے کو بریفنگ ہوا کرتی ہے فورن آفس کی جانب سے. سو فورن آفس کی جانب سے ایک بریفنگ ہوئی تھی جس میں ترجمان طاہر اندرابی ہیں فورن آفس کے, ان سے جب جرنلسٹوں نے سوال کیا کہ جناب یہ جو بات چل رہی ہے انڈیا کی جانب سے بیک چینل ڈپلومیسی کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک بڑا زبردست قسم کا جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس پر تبصرہ کروں گا تو جو بیک چینل کہاں رہے گی بھائی, پھر تو یہ آفیشیل بات ہو گئی کہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ ہم پاکستان فورن آفس نے یہ کنفرم کر دیا ہے. سو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا نام ہی اپنا مطلب واضح کر دیتا ہے, اور یہ ایک کلاسیکل سفارتی اعتراف ہے کہ جی ہاں یقیناً بیک چینل پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. دوسرا, پاکستان کے اندرونی سیٹ اپ میں بھی ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہے. پاکستان کے ISI چیف جو آپ کو معلوم ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک ہیں, ان کو پاکستان کا نیا سیکیورٹی ایڈوائزر NSA تعینات کر دیا گیا ہے. یعنی کہ سویلین معاملات کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, خصوصاً خارجہ پالیسی جو ہے اس کو فوج کنٹرول کرتے آئی ہے پاکستان میں عرصہ دراز سے, اور خصوصاً بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں کوئی بھی جمہوری حکومت میں یہ وہ ان کے لیے انٹچبل ٹاپک ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے, اس کا فیصلہ ہمیشہ تاریخی طور پر پاکستان کے فوج کے طاقتور حلقے ہی کرتے ہیں, جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے. سو اب تو حکومت ہی فوج کی ہے براہ راست, جو بھی جمہوری چہرہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ خود فیصلہ کر سکیں. لہٰذا ISI چیف کو NSA لگانا ایک بہت بڑا قدم ہے, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اب یہ ڈائریکٹ جو پاور ہمارے کوریڈورز ہیں وہ ان مذاکرات میں انوالو ہیں, اور سیاسی حکومت کی جانب سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ یہ پاور کوریڈورز ہی کر رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ اصل راولپنڈی والا GHQ ہمارا ہے, اصل فیصلے ان کے ہوں گے اب اس سارے معاملے کے اندر. خود بھارت کے, اور یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس میں بھارت کے NSA ایڈوائزر جی ڈول صاحب تھے, اور انہوں نے بھی اپنے ڈاکٹرائن جو پبلک پہ تھا ان کا وہ یہی تھا کہ کوئی پاکستان سے بات چیت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے 2018 تک بینکاک میں خفیہ ملاقاتیں جاری رہیں, اور انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں مئی 2021 میں لائن آف کنٹرول پر ایک ہسٹورک سیز فائر ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین, جو آج 5 سال کے بعد بھی قائم ہے. سو اصل کہانی یہ نہیں ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, اصل کہانی یہ ہے کہ مذاکرات کبھی رکے ہی نہیں, اور دوسرا کہ بھارت شاید اب اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو اس کی پالیسی تھی خطے میں وہ اس سے امن کبھی قائم نہیں ہوگا, اور مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہی امن قائم ہو سکتا ہے. آخر مئی 2026 میں یہ خاموشی کیوں ٹوٹ رہی ہے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو
میں نے ظاہر ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اور میں نے بھی پہلے سوچا، اور اس کی پشمنائی پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو پس پردہ ہے وہ 4 بڑے عوامل ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو مشرق وسطیٰ کا معاشی بحران ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تیل کی قیمتیں اس وقت غیر مستحکم ہیں اور سپلائی چین شدید متاثر ہوئی ہے۔ ایسے میں بھارت کی اپنی معاشی گروتھ بھی ظاہر ہے کہ ایٹ سٹیک ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں نہ ہی کوئی نیا سرحدی تنازع افورڈ کرتا ہے اس وقت، اور جنگ تو ویسے ہی بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ ویسے بیانات دینا ایک الگ بات ہے، حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی احمقانہ فیصلہ ہوگا کسی ملک کی جانب سے۔ اگر معاشی حالات کے اندر آپ جنگ کا اعلان کر بیٹھے تو پھر جنگ کوئی سستا کام نہیں ہے۔ امریکہ جیسی طاقت اس وقت ایران میں جنگ افورڈ نہیں کر پا رہی، جس پہ بلینز روزانہ خرچ ہوتے ہیں، تو بھارت یا پاکستان کے لیے جنگ افورڈ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ دوسرا اس میں ٹرمپ فیکٹر ہے، پہلا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ دوسرا ٹرمپ فیکٹر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں، وہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر کی، انہوں نے بڑی فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی بڑی کھل کر تعریف کی ہے، فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کے، اور بھارت کی وہ اسٹریٹجی جس کے تحت وہ پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں خود پاکستان سے اپنے روابط کو بحال کر رہی ہیں۔ آج ہی یورپی یونین کی جانب سے ایک اعلیٰ شخصیت نے پاکستان کا دورہ کیا، اور جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے یورپی یونین پاکستان کے مابین، اس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ تیسری جو بڑی بات ہے وہ سیکیورٹی نیٹ کوئی نہیں ہے سب پاکستان اور بھارت کے پاس۔ اگر دا انڈین ایکسپریس کے مطابق اس وقت دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بڑے حادثے کو روکنے کے لیے کوئی مضبوط کرائسس مینجمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے، سوائے منگل کے دن جو ہاٹ لائن پہ بات ہوتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ اس پہ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر جمعرات کے دن DGMOs جو ان کے درمیان ہونے والی بات چیت ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی میزائل فائر ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جنگ کو روکنے کا پبلک میتھڈ کوئی نہیں ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور دونوں ملکوں کو سمجھ میں آ گئی ہے بقول انڈین ایکسپریس کے کہ اس طرح یہ بغیر اس کی سیفٹی نیٹ کے یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف دونوں ممالک کے لیے۔ لاسٹ بھی جو انڈیا نے حملہ کیا تھا امریکہ کو جا کے، انہوں نے کہا مبینہ طور پر امریکہ نے یہ خبر آئی کہ بھارت ان کے پاس گیا اور جنگ ختم کرنے کی درخواست کی ان سے۔ بھارت سیاسی طور پر یہ بات نہیں مانتا تھا کہ BJP حکومت کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے یہ کہ وہ خود دوڑے گئے، پہلے انہوں نے حملہ کیا، پھر جنگ رکوانے کی کوشش بھی انہوں نے کی، لیکن امریکہ نے اور امریکی صدر نے کھل کر اس بات کو متعدد بار کہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس جنگ اگر دوبارہ چھڑتی ہے تو بھارت کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے سیفٹی پلگ یا پاکستان کے پاس کہ اسے آف کر دیں تو جنگ کے خطرات ٹل جائیں، اور ایٹمی طاقتوں کے مابین جنگ کا ہونا کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نہ بھارت کے لیے نہ پاکستان کے لیے۔ اور تیسرا پاکستان کے چوتھی بات جو ہے اس میں پاکستان کی سفارتی وزن ہے۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے اس وقت ایک اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے ظاہر مذاکرات کے اندر، اور اسلام آباد نے دوبارہ وہ عالمی سفارتی اہمیت حاصل کر لی ہے جسے بھارت اب چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر یہ جب افغان وار چل رہی تھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس لیول پہ تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ اس لیول پہ نہیں آیا۔ فیلڈ مارشل کی جو بھی آپ پاکستان میں ان کی جو بھی بات کیجئے، لیکن یہاں پر اس میدان کے اندر پاکستان میں ان کی پالیسی شاید اتنی کارگر نہ ہو، لیکن سفارتی میدان کے اوپر انہوں نے کمال کر دیا ہے، اور جو یہ سارا ایک پورا ایران اور امریکہ کے مابین گفتگو کا سلسلہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں، جس انداز سے انہوں نے اسے ہینڈل کیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چوتھی جو یہ وجہ میں نے آپ بتائی ہے، انڈیا اب بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پاکستان کے وہ اس اہمیت کو کم نہیں کر پایا ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ آج کی روزنامہ جنگ کی خبر تھی، اور خبر بھی کس پہ تھی، یہ بھارت کے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں پروین ساہنی، ان کا ایک انہوں نے گفتگو کی تھی جس کو روزنامہ جنگ نے بھی کوٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 10 سال سے بھارتی عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تنہا ہو چکا ہے، لیکن پروین ساہنی صاحب نے مودی حکومت کو خطرناک وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی مہم نہ صرف ناکام ہو چکی ہے، یعنی کہ انڈیا کے اپنے جو اندر سے بڑی آوازیں ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی مہم نہ صرف ناکام ہو چکی ہے بلکہ اب الٹا خود بھارت اپنے خطے میں سفارتی اور اقتصادی طور پر اکیلا ہونے چاہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ساہنی صاحب کے مطابق امریکہ اور چین اب اپنے تعلقات میں ایک اسٹریٹجک
اسٹریٹجک استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو پہلے دوریاں تھیں آپس میں وہ کم ہو گئی. ٹرمپ صاحب کا وزٹ یہ بھی حالیہ جو چائنا کا ہوا ہے، لہٰذا وہ اپنے مابین جو ایک اسٹریٹجک ان کا ایک استحکام ہے وہ بحال ہو رہا ہے، اور جو کوڈ ایک بنا تھا اس کی اب اہمیت تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اب خطے میں تجارت اور رابطوں کا ایک بالکل نیا ساؤتھ ایشین نیٹ ورک، ظاہر کہ سارک جب کام نہیں کر رہا ہے تو چین نے اس کے مقابلے میں بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو شروع کیا تھا، سب ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں. سارک کو چین نے پاکستان سے نفرت میں 2016 سے ڈیڈ کیا ہوا ہے، بالکل کوئی اس کی نہیں ہو سکی کانفرنس، سارک کی میٹنگ نہیں ہو سکی، صرف اس وجہ سے کہ بھارت کو پاکستان کی شمولیت پسند نہیں ہے. سو وہ ایک اچھی تنظیم ہو سکتی ہے سب کے لیے، بھارت کے لیے، پاکستان کے لیے، خطے کے تمام ممالک کے لیے، لیکن وہ بھارت نے شاید اس میں اپنا زیادہ نقصان کیا پاکستان کی نسبت. اور اب جو بیلٹ اینڈ روڈ بن گیا ہے، پاکستان میں $55 بلین چائنا نے انویسٹ کی ہیں، سو پاکستان اب اس کا حصہ ہے. سو اب بھارت اس حوالے سے بالکل تنہائی کا شکار ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اب برکس کا سربراہی اجلاس ہونے والا ہے، جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے باضابطہ ممبرشپ کے لیے چائنا اس میں تجویز پیش کرے گا. بھارت جو ہے ٹیکنیکلی اسے ویٹو کر سکتا ہے، یہ ثانی صاحب کا کہنا ہے. اور برکس کے 11 میں سے جو 8 بڑے ممالک ہیں بشمول روس، سعودی عرب، UAE، ایران، مصر، برازیل اور ساؤتھ افریقہ، پہلے ہی پاکستان کی جو شمولیت ہے اس میں برکس میں اس کی حمایت کر چکے ہیں، یا حمایت کا اندیا دیا ہے انہوں نے، اور اس کانفرنس میں حمایت کر دیں گے. اگر بھارت اسے روک لیتا ہے، ویٹو کر دیتا ہے، تو ثانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو اس کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہی بھارت ایک بار پھر خود کو ایک ضدی اور تنہا ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دے گا. اس لیے بھارت کی یہ مجبوری ہے ثانی صاحب کے مطابق کہ وہ پاکستان کی حمایت کرے اور اسی بہانے سفارتی گفتگو کا آغاز بھی کر دے. اور اگر نئی دہلی کو ان کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے کہ امریکہ آپ کو بچائے گا اس سفارت تنہائی سے، تو حال ہی میں پینٹاگون کا جو بجٹ اجلاس میں بریفنگ دیکھی گئی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے، تو اس میں بھارت کا زیرو تذکرہ تھا، اور ساری بات آسٹریلیا، فلپائن اور UK کے ساتھ جو ملٹری لائنس ہے یا ملٹری تعاون ہے اس کو بڑھانے کی بات کی گئی تھی، اور پورے بجٹ سیشن میں بھارت کا نام تک نہیں لیا گیا تھا، جو کہ انیوزول ہے نارملی. اور پیغام صاف تھا کہ اب امریکہ بھارت کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھتا، صرف امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت ایک بڑی تجارتی منڈی ہے، لہٰذا وہ جو اسٹیٹس بھارت کی اہمیت ہے وہ بدستور برقرار ہے، لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ والا معاملہ اب نہیں ہے. اب جبکہ تمام حقائق بھارت کو مذاکرات کی میز پر لا رہے ہیں، سو پبلک کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سپورٹس کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان کے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، پاکستان کو وہاں جانے کے لیے ویزوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے پاکستانی کھلاڑیوں کو. 7 مئی 2026 کو بھارت کی سپورٹس منسٹری نے اپنی پالیسی بدلتے ہوئے پاکستان کے ایتھلیٹس کو بھارت میں ہونے والے ملٹی لیٹرل ایونٹس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے، اور ان کے لیے ویزا پالیسی بھی آسان کر دی گئی ہے. یہی نہیں بلکہ ICCI کے چیئرمین ہیں جے شاہ، انہوں نے PCB کے چیئرمین محسن نقوی جو وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے، ان کے احمد آباد میں جو IPL کا فائنل ہے اسے دیکھنے کی دعوت دی ہے. اور اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو صرف دونوں ممالک کے کرکٹ حکام کی ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایک ہی اسٹیڈیم میں بیٹھ کر یہ فائنل میچ بھی دیکھیں گے. سو میں اب اپنے طویل 3 دہائیوں کے تجربے کے تحت اگر میں یہ بات کہوں کہ جناب یہ مذاکرات کیا ان کا نتیجہ نکلے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 باتیں ہیں. تو یقیناً بھارت کو اپنی فیس سیونگ کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. سو بھارت بیک چینل کے ذریعے وہ وقت حاصل کر رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھارت انگیج کر رہا ہے، ایک رسپانسبل کنٹری ہے اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے. ووٹرز کے سامنے یو ٹرن لین سے بچنے کے لیے RSS کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا سخت امیج جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ حملہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، جبکہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں بیشتر اس میں انتہائی مشکوک ہیں، اور یہ بات واضح نہیں ہو سکی کس نے کیا. حملہ کرنے کے چند منٹوں کے بعد ہی بھارت کی جانب سے بیان آ جاتا ہے پاکستان نے کر دیا. اتنی تیز سے کوئی بھی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا، اور سم ٹائم پہلے ہی جرنلسٹوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں ڈیٹ کو ایونٹ ہوگا، جس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر جان بوجھ کر یہ حملے کروائے گئے. اب اس میں کیا صداقت ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے nobody can say that کہ یہ کس نے کیا کس نے نہیں کیے. لیکن بہرحال اب ایمرجنسی ڈیمیج کنٹرول بھارت کر رہا ہے، جتنا وہ ریلیونٹ ہو گیا ہے دنیا کے سفارتی محاذ کے اوپر، میرا خیال میں یہ اس سے بچنے کی اب ایک کوشش ہے. اور جو آئسولیشن کی پالیسی ہے، جو ایک راگ تھا کہ پاکستان دہشت گرد ہے، وہ سب مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے بھارت کی. اور اب وہ پاکستان کو جو اکیلا سفارتی برتی ہے وہ شاید برقرار پاکستان کی نہیں رکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے پاکستان مذاکرات یعنی گھسیٹا جا رہا ہے کہ اب وہ بھی بات چیت کے اندر شامل
شامل ہوں۔ ہم فوری طور پر کسی معاہدے کی جانب تو نہیں بڑھ رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر شدید کے ساتھ مودی حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے تو بہت سارے معاملات جو پاکستان بھارت کے مابین ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ بات پھر سنجیدگی کی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ سیاسی ایشو بھارت کی جانب زیادہ ہے، وہاں سیاست ہی پاکستان کے نام پر ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے الیکشنز کے اندر۔ سو جب تک یہ معاملے کو سیاست سے نتھی کر کے رکھیں گے دو ملکوں کے تعلقات کو، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بامقصد مذاکرات یا نتیجہ خیز مذاکرات کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اگر پسند آیا تو براہ مہربانی تو پہلے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں سے عزیز و اقربا کے ساتھ شیئر کیجیے، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ میرا نام فرحان اسلم ہے، ایک 3 دہائیوں سے صحافت سے وابستہ ہوں۔ میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پر تشریف لے جائیے۔ اس کا اگلا حصہ بھی ہے اس پروگرام کا، جس میں بھارت کی جو ایک عالمی تنہائی ہے اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے۔ زندگی رہی تو بہت جلد آپ خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔